محبت کر کے، کس سے محبت کر کے؟ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کر کے، کہ میری جو محبت میں دیوانگی ہے، تیری محبت میں جو دیوانگی ہے پھول کے ساتھ، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ بلبل بھی اپنے پھول کو سامنے بٹھائے، سامنے رکھے، اور میں بھی اپنے محبوب کو سامنے بٹھاؤں۔ یعنی بلبل کا محبوب اس کے سامنے ہو، میرا محبوب میرے سامنے ہو، اور مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً کیا ہوگا؟ میں یہ مقابلہ جیت جاؤں۔ اور دوسرا شعر یہاں ہے کہ پیامبر، پیامبر کسے کہا جاتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، اچھا ہوا کہ میسج پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا کون؟ ڈاکیا، خط پہنچانے والا مجھے میسر نہیں آیا۔ اچھا ہو گیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا تو جھجک ہوتی، شرم یا لاج ہوتی، اور لاج وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی غیر ہوتا ہے اور اس کے سامنے دل کا بھید کھولنا پڑتا ہے، دل کی بات کہنا پڑتی ہے۔ دل کی بات براہ راست جب ہم اپنے محبوب سے کرتے ہیں، آج کل تو میڈیم بھی بدل گیا ہے، میسج کا جو طریقہ کار ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے جدید دور میں میسنجر آ گئے ہیں، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ٹویٹر تو کھل جاتا ہے، خیر انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک کا میسنجر ہے، اس طرح کے بہت سارے میسنجر آ گئے ہیں۔ تو آپ کی بات آپ کے محبوب سے براہ راست ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آتش کا جو دور ہے 1764 سے 1846 تک کا دور ہے، تو تب تو بات ہوتی تھی خط کے ذریعے سے، کاسٹ کے ذریعے سے، یا پھر وہ جو ایک اور جنڈر ہے ہمارے درمیان قابل احترام ہے، وہ بھی مخنث، اس کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھی میسر نہیں آیا، اخلاق تھی، شرم تھی میرے اندر، اور میں کچھ کہتا بھی کیا کسی تیسرے آدمی سے، کسی تیسرے بندے سے، یا اس کے ہاتھ سے میں پیغام پہنچاتا بھی کیسے، کہ دل کو کھولتا کیسے میں کسی اور بندے سے، کسی اور بندے سے، کسی اور بندے کی زبان سے، یعنی زبان غیر سے میں اپنے دل کی بات کیسے کھولتا، کہلواتا۔ اچھا ہوا کہ کوئی اور میسر نہیں آیا کہ میں اپنے دل کی بات اپنے محبوب تک پہنچاؤں۔ اس سے اگلا جو شعر ہے، معذرت، میری طرح سے مہ و مہر بھی ہے آوارہ، چاند اور سورج بھی، ماہ چاند اور مہر سورج آوارہ ہے، یہ بھی بھٹکتے پھرتے ہیں۔ عاشق بھٹکتا پھرتا ہے، عاشق اکثر کہا جاتا ہے کہ آوارہ ہوتا ہے، آوارہ ہو۔ میری طرح سے مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، چاند سورج بھی بھٹکتے پھرتے ہیں، انہیں بھی تلاش ہے، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے ہیں، انہیں بھی کسی محبوب کی تلاش ہے، آوارہ ہے، آوارگی میں مبتلا ہو گئے ہیں میری طرح سے۔ میں تو اپنے محبوب کو کھوجتا پھرتا ہوں، تلاش کرتا پھرتا ہوں کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، مونست تو ہے، اور یہ بھی تلاش میں پھرا کرتے ہیں کہ انہیں بھی محبوب مل جائے۔ اور نیچے ہے کہ اس سے اگلا شعر، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا۔ ہمیشہ کیا کیا؟ گریباں یہ ہوتا ہے چار گرا، یہ چار گرا کا مطلب ہوتا ہے یہ چار گرا، گھٹنوں تک، قمیص کا رواج تھا، کرتے کا رواج تھا، تو اور یہ گریبان تھا، تب میں نے تو شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو یہاں سے عاشق پکڑتا تھا اور اس کو چیر دیتا تھا۔ اور یہاں شاعر کیا کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہوں، اور جب کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میرا وتیرہ ہو گیا عشق میں، دیوانگی میں، میری عادت ہو گئی تھی، ہمیشہ میں کیا کرتا تھا، جب اپنے آپے سے باہر ہوتا تھا محبوب کی محبت میں، تو دیوانگی میں میں اپنے گریباں کو
चक चक कर देता था। हमेशा मैंने क्या किया, महबूब की मोहब्बत में, दीवानगी में अपने गिरेबान को फाड़ डाला। और अगला नतीजा क्या निकला इसका, हर अमल का एक रद्द अमल भी होता है और कोई नतीजा भी होता है, उसका कोई सद्देबाब भी होता है, कोई तरीका इलाज भी होता है। वो ये हुआ कि तमाम उम्र रफूगर रहे, रफू करते, तमाम उम्र सिलाई करने वाले, रफू करने वाले रफू करते रहे, सीते रहे और मैं फाड़ता रहा। मैं गिरेबान को चक चक करता रहा और रफू करते रहे। और आखिरी शेर जो है शायर कहता है कि न पूछ मत पूछ। अक्सर आशिकों से पूछा जाता है ना, जब वो दिल गिरफ्ता होते हैं, उदास परेशान होते हैं, मारे मारे फिर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो फिर लोग पूछते हैं क्या हुआ, बड़ी तकलीफ में उदास हो। तो यहाँ किसी ने पूछा तो शायर कहता है, आशिक दीवाना कहता है कि न पूछ, आलम बरगश्ता ताली आतिश, मेरी किस्मत जो फिर गई बरगश्ता है, मेरी किस्मत जो उल्टी हो गई है, ख़राब हो गई है, इसके हवाले से मुझसे मत पूछ, मैं बता नहीं सकता, ना पूछ, मैं रो पड़ूँगा, मेरी किस्मत ही उल्टी है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अक्सर लोग कहते हैं ना मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो शायर कहता है मेरी तो किस्मत ही उल्टी हो गई है, ख़राब है, मत पूछ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बरसती आग दोबारा की आरज़ू कर, मेरी किस्मत ही उल्टी है। तुम कहते हो ना कि तुम अपने महबूब को मना लेते, वस्ल की तमन्ना करते, उससे कहते कुछ, तो मैं क्या कहता यार, वो नहीं मानने वाला था। मैं अगर उससे वस्ल मांगता ना, मुझे हिजर मिलता, मुझे जुदाई मिलती। यहाँ तो हालत ही ये है कि अगर मैं बारिश की ख्वाहिश करता ना, आसमान से आग बरसने लग जाए, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते, तुम कहते हो ना तुम्हारा मामला सुधर जाता। यहाँ तो हालत ऐसी थी, अगर मैं बारिश की दुआ मांगता तो आसमान से अंगारे बरसने लग जाते हैं, आग बरसने लग जाती है। मेरी तो किस्मत ही उल्टी थी, मत पूछ, मैं बताने के काबिल नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो बहुत खूबसूरत गज़ल, एक रिवायती मज़ामीन वाली गज़ल इश्क की, तो आपको पढ़ाई मैंने निसाब में शामिल। इंशाअल्लाह कल इससे आगे चलेंगे। बहुत मुबालिश, मुझे दीजिए इजाज़त।